ایک گاؤں تھا جس کا نام بستی دلیپ پور تھا۔ یہاں کے لوگ بہت محنتی تھے مگر ان کے پاس پیسے کی کمی بہت تھی۔ ان میں ایک غریب کسان رامو بھی رہتا تھا جو اپنی بیوی سیتا اور 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ رامو کے محنت کرنے کے باوجود روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں مشکلات آتی رہی۔ ایک دن رامو اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چمکدار مٹکے پر پڑی۔ وہ مٹکا زمین میں کچھ دبا ہوا تھا اور اس کی سطح پر عجیب و غریب نقش و نگار تھے۔ رامو نے مٹکے کو نکالا اور جب اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک خوشبودار دھوئیں کا بادل نکلا۔ اس دھوئیں کے اندر سے ایک جادوئی جن باہر آیا۔ جن نے کہا، میں تمہاری خواہشات پوری کر سکتا ہوں لیکن تمہیں صرف 3 خواہشیں مانگنے کا حق ہے۔ رامو اس بات پر حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلی خواہش میں رامو نے کہا، میری پہلی خواہش ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنا سکوں۔ جن نے چمکدار سکہ رامو کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سکہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے خاندان کے لیے ایک بڑی زمین خرید سکتا تھا۔ دوسری خواہش میں رامو نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی سیتا صحت مند رہے اور ہماری زندگی میں خوشیاں بھری رہیں۔ جن نے اپنی جادوئی طاقت سے سیتا کو صحت مند اور خوشحال بنا دیا۔ تیسری اور آخری خواہش میں رامو نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کے تمام لوگ خوشحال ہوں اور کوئی بھی غریب نہ رہے۔ جن نے ایک بار پھر اپنی طاقت کا استعمال کیا اور بستی دلیپ پور کے لوگوں کے حالات بدل دیے۔ وقت گزرتا گیا اور رامو کی زندگی بہتر ہوتی گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول بھیجا اور سیتا کے ساتھ مل کر کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ بھی خوشحال ہو گئے اور انہوں نے مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ لیکن ایک دن رامو نے سوچا کہ اس کی کامیابی میں جن کا کوئی کردار ہے یا یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے جن کو یاد کیا اور اس کے پاس واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ دوبارہ مٹکے کے پاس گیا تو جن نے اس کی آمد پر خوش ہو کر کہا، تم نے اپنی خواہشات سے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ مانگا۔ رامو نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے لیکن آپ کی مدد نے بھی مجھے حوصلہ دیا ہے۔ جن نے مسکرا کر کہا، تمہارے دل میں دوسروں کی خوشی کی خواہش ہے، یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ اس کے بعد جن نے رامو کو ایک خاص طاقت دی کہ وہ اپنی محنت سے جادوئی مٹکے کی طرح دوسروں کی مدد کر سکے۔ وہ ہمیشہ مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور گاؤں میں ایک مثال قائم کر گیا۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنے دل کی آواز سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس کی رہنمائی کی قدر کرتے تھے۔ یوں رامو کی کہانی ایک مشعل راہ بن گئی جس نے سب کو سکھایا کہ اگر انسان میں نیک نیت ہو، محنت اور دوسروں کی مدد کا جذبہ ہو تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ بستی دلیپ پور کی زمین میں نہ صرف فصلوں سے بھری ہوئی تھی بلکہ وہاں کے لوگ بھی خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ رامو کی کہانی سن کر بہت سے لوگ اس سے سیکھنے لگے اور یوں اس نے اپنی محنت اور نیکی سے نہ صرف اپنے بلکہ اپنے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی اور مزیدار نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔